گھنٹے کی زندگی کو آپ تھوڑا سا پیمائش کر کے دیکھیے کہ 24 گھنٹوں میں میرے خیالات جا کدھر رہے ہیں. میں نے دین کے بارے میں کتنا سوچا اور دنیا کے بارے میں کتنا سوچا. کیا میرے اوپر یہی واجب ہے کہ میرے گنتی کے سانس اور میں اپنی اولاد کے لیے خرچ کر دوں کہ اس کا لباس بن جائے، اس کی جوتی بن جائے، اس کی سکولنگ ہو جائے، اس کی ہوٹلنگ کا بندوبست ہو جائے؟ بس یہ بھی سوچیں اس اولاد نے مٹی میں مٹی ہو جانا ہے، کل کو اٹھے تو میرے لیے سفارشی بن جائے، یہ میرے رفع درجات کا سبب بن جائے. یہ خواہش، اس لیے غزالی نے سچ کہا کہ قرآن جو کہتا ہے نا اولئک کالانعام بل ہم اضل، کس طرح انسان کو اللہ نے کہہ دیا کہ جانوروں جیسے ہیں. جانور، انسان کی تو 2 ٹانگیں اور 2 پاؤں ہیں، جانور کی تو 4 ہوتی ہے. انسان سمجھتا ہے کہ میری زبان ہے، جانور کی زبان تو سے لمبی ہوتی ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کے لیے پیدا کیا ہوتا انسان کو، تو انسان کا پیٹ جانور سے بڑا ہوتا. کس دیے جانور سے بھی اس کو بدتر کہہ دیا گیا. 2 صلاحیتیں ہیں، ایک زبان کی صلاحیت اور ایک سوچ کی صلاحیت. جب ان 2 صلاحیتوں کو وہ ختم کر بیٹھتا ہے تو پھر فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ جانوروں جیسے نہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ان کی زندگی ہوتی ہے. اور قرآن نے ایک مثال ایسی دی ہے، وہ انسان پڑھتا بھی ہے مثال کو شرمندہ بھی ہوتا ہے. کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، جو دنیا کے نشے میں دھت ہو جاتا ہے اس کی مثال تو اس ڈاگ کی طرح ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی چلتا پھرتا کتا نظر آتا تو اس کا منہ کھلا ہوتا ہے. ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، اس کے وہ بوجھ نہیں ہے کہ وہ ہانپ رہا ہے اس لیے کہ مجھے بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے. اس پہ بوجھ رکھو یا نہ رکھو اس کا منہ کھلا ہے. ایسا ہی وہ انسان جس کے پاس دنیا کی خوف ہے، دنیا کی خواہشیں ہیں، دنیا کی امنگیں ہیں اور لمبی خواہشات کے اندر جکڑا ہوا ہے، اس کا منہ ہر وقت کھلا رہتا ہے، کبھی بند نہیں ہوگا. اور حدیث نے کہہ دیا لن یملأ فاہ الا التراب، اس شخص کا منہ بھرے گی تو قبر کی مٹی بھرے گی، اس سے پہلے نہیں بھر سکتا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جن کو دنیا کا خوف نہیں ہے، جن کے اندر غم نہیں ہے. غم ہے بھی تو کس کا؟ میرا کیا بنے گا. کس طرح مالک بن دینار رو رہے ہیں اور بیٹی پاس ہے اور پوچھا ابا جان آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ آپ تو بہت نیکیاں کرنے والے ہیں. کہا نیکیوں کو تم نے پیش کیا، نیکی بھی تو اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے نا. اگر اللہ توفیق نہ دے تو نیکی بھی نہیں انسان کر سکتا. بیٹا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ مجھ سے کوئی گناہ ہوئے ہیں. جس جگہ پہ تم بیٹھی ہو میں نے اس جگہ پہ 18,000 مرتبہ قرآن مجید ختم کیا ہے. میں رو اس لیے رہا ہوں کہ اگر میری کسی کمی کوتاہی کی وجہ سے، میری کسی غلطی پہ اگر خاتمہ ہو گیا تو میرا بنے گا کیا. وہ مالک بن دینار ایک دن بھانجا ان کی زندگی کے اسرار جاننے کے لیے ان کے کمرے میں داخل ہو گیا. دروازہ بند کیا مالک بن دینار نے اور دروازے کے پیچھے بھانجا تھا. دیکھنا چاہتا تھا کہ میرے ماموں کرتے کیا ہے. اور اس ہستی نے کیا کیا؟ داخل ہوئے، اللہ اکبر، قرآن پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں، رکوع میں ہیں رو رہے ہیں، سجدے میں ہیں رو رہے ہیں. آدھی رات گزر گئی اور قرآن پڑھ رہے اور رو رہے ہیں. اور وہ حیران ہے کہ انسان ہے، ان کو نیند نہیں آ رہی. اور آخر جب سحری کے وقت ہوا تو اپنی داڑھی کو پکڑا، کہا اللہم ما عبدناک حق عبادتک
अल्लाह जो हक था इबादत का वो हम अदा नहीं कर सके। अल्लाहुम्मा हर्रिम शैबत मालिकिन अला अन्नार, या अल्लाह मेरी सिर्फ एक इल्तिजा है, इस सफेद बालों को जहन्नम पे हराम कर दे। आज हम कहाँ खड़े हैं? हमारी जिंदगी के 24 घंटे गुजरते हैं जिसमें सिर्फ दुनिया की ख्वाहिशें होती हैं, और कभी भी किसी को इस बात की तरफ तवज्जो नहीं होती, और होती है तो अल्लाह की तौफीक से होती है कि मैंने इस कद्दम तुलद्दीन, मैंने दीन के लिए क्या भेजा, मैंने दीन के लिए क्या किया, मैंने दीन के लिए क्या सोचा, और मैंने दीन के लिए क्या छोड़ा। आज मेरी अगर जान निकल जाए तो मैं क्या करूंगा? मैं कल को अल्लाह के सामने पेश होऊंगा तो मेरे पास होगा क्या? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए हर वक्त तवज्जो दिलाई सहाबाए किराम को कि आपने जो काम कर लिया वो तो पीछे कर लिया, आइंदा प्लानिंग क्या है? लम्हात को इस्तेमाल करना सीखा। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये रुक के समझने वाली बात है। जिस दिल के अंदर दुनिया के गम है वहां आखिरत का गम नहीं आता। दिल इतना बहुत बड़ा बर्तन नहीं है कि उसमें सब कुछ आ जाए। पहले दुनिया के गम निकालो, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, होगा जो तेरे रब ने चाहा है। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें।